إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال یا ایہا الذین آمنوا وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير والشر وقال نبي صلى الله عليه وسلم وقال فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ 2 درس پہلے ہم نے اللہ پر ایمان باللہ پر کہ ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا اللہ پر کیسا ایمان ہونا چاہیے، تفصیلاً ہم نے اس کو دیکھا. آج اسی ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ یعنی ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ہمارا ایمان کیسا ہو، فرشتے کون ہیں، کیا ہوتے ہیں، کیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا، کیا ان کی ڈیوٹیز ہے، اور دیگر ان سے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو سب سے پہلے ایک بات آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لے کہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان میں شامل ہے، مطلب ایمان کا حصہ ہے. مطلب اگر کوئی شخص فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، وہ منکر ایمان بالملائکہ میں شامل ہوگا، اور جو ہے اس کو کفر کا فتویٰ دیا جائے گا. وہ شخص کافر ہو جاتا ہے جو فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں میں سے ہے، یعنی فنڈامنٹلز میں سے ہے. جیسے ہم نے حدیث سنی تھی نا پچھلی بار کہ آمنتو باللہ وملائکتی وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیر والشر. تو دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کا ذکر کیا ہے وہ فرشتے ہیں، جن کو ہم ملائکہ کہتے ہیں. ملائکہ ملک سے بنا ہے. ملائکہ کیسے بنا ہے؟ ملک کہتے ہیں فرشتوں کو. اردو میں ہم فرشتہ یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں، اس کا پلورل ہے ملائکہ یعنی فرشتے. لوگ ملائکہ نام بھی رکھتے ہیں لیکن ملائکہ پلورل ہے، ملک اصل نام ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو ملائکہ ہے یعنی فرشتے ہیں، ان پر ایمان ہر ایک کے اوپر فرض ہے، واجب ہے. یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جو آپ کے سامنے حدیث خطبے میں بیان کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر کہ اچھا اور برا ہونا اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان رکھو. صحیح مسلم کے اندر جلد اول میں اس کو جو ہے نقل کیا گیا ہے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا ذکر فرماتے ہیں سورہ نساء. آپ لوگ ادھر دھیان دیں، ادھر نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 136، 4 نمبر کا سورہ ہے اور آیت نمبر 136. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب
किताब الذी नज़्ज़ल अला रसूलिही वल किताब الذी अंज़ल मिन क़ब्ल वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। कई बार आपने आयत को सुना है, आयत नंबर 136 सूरह निसा की। इसका आखिरी हिस्सा मैं आपके सामने बयान करता हूं, उसका तर्जुमा कि क़यामत के दिन से और फरिश्तों से जो कुफ्र करे वो बहुत ही बड़ी गुमराही में जा पड़ा। या और इस तरह बयान किया गया है कि अल्लाह के फरिश्ते, उसकी किताबों और उसके रसूलों और क़यामत के दिन से जो कुफ्र करेगा फ़क़द ज़ल्ला ज़लालम बईदा, मतलब सिर्फ गुमराही नहीं बल्कि बहुत दूर की गुमराही में जाकर गिर पड़ा वो, मतलब उसका वापस आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये उस मखलूक के बारे में बात हो रही है जो नजर नहीं आती, लेकिन फरिश्ते किसी को नजर भी आते हैं। मैं इंशाल्लाह बात करेंगे यहाँ पर उसकी ताल्लुक से। तो सबसे पहले एक बात याद रखें आप कि ईमान बिल मलाइका से मकसूद ये है कि इंसान इस बात पर ईमान रखे कि मलाइका अल्लाह ताला के मखलूक में से हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं, वो बाइज्जत बंदे हैं, अल्लाह ने उनको इकराम दिया है। इसी तरह इनमें से बाज अल्लाह ताला के हुक्म से अंबिया इकराम पर वही लाते हैं। इसी तरह चौथा ये ईमान बिल मलाइका की वजूबी मिकदार है, यानी उनकी जो है क्वांटिटी, उनकी जो है नंबर्स कितने वो अल्लाह ताला जानता है, जिसके अकीदे वो इल्म रखना हर मुसलमान के लिए इब्तिदाई तौर पर लाजिम है और इससे आरी शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। जो इन चीज़ों से कुफ्र करे, इन बातों पर अमल ना करे, वो इस्लाम के दायरे से बाहर निकल जाता है, वो मुसलमान नहीं कहलाएगा जो फरिश्तों पर ईमान नहीं रखता। कितना अहम है। अब आप बोलेंगे हम तो सब ईमान रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो ईमान है, जो अकीदा है फरिश्तों के ताल्लुक से थोड़ा गड़बड़ है, वो भी मैं आपको रखूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अगर वो गड़बड़ हुआ तब भी आप ईमान मुकम्मिल नहीं कर पाए। इसलिए सही अकीदा फरिश्तों से मुताल्लिक क्या होना चाहिए, हम इसको सिलसिलावार यहाँ पर देखेंगे। इमाम बैक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मलाइका पर ईमान कई चीज़ों में शामिल है। जैसे वो कहते हैं इनके वजूद की तस्दीक, मतलब दिल से इस बात को एक्सेप्ट करना कि वो एग्जिस्ट होते हैं, फरिश्ते मौजूद है। दूसरा, इनको इनके हकीकी मकाम व मर्तबे अता करना और ये साबित करना कि वो अल्लाह के बंदे हैं और जिन्स व इंस की तरह इनकी एक मखलूक है। जैसे अल्लाह ताला ने जिनों को पैदा किया, इंसानों को पैदा किया, अल्लाह ने वैसी एक मखलूक बनाई है, वो है फरिश्ते। जो उनका मकाम है वही रखा जाए। वो क्या है वो आगे आएगा। तीसरा, ये एतराफ़ करना कि इनमें से बाज अल्लाह के पैगंबर और कासिद है, यानी मैसेंजर्स है, मैसेज लेकर आते हैं नबियों तक। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिन्हें चाहता है इनकी तरफ भेजता है। जामे लिशुअबुल ईमान लिल बैहक़ी सफ़ा नंबर 296, इसमें इमाम जो है बैहक़ी ने इसको बयान किया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो कोर चीज़ें, यानी बुनियादी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जिस पर ईमान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें गलती और खलत मलत करने की गुंजाइश नहीं है, मतलब नो चांस वहाँ मिस्टेक नहीं करने का। वो क्या है वो वन बाय वन मैं आपके सामने रखूंगा, इसको अच्छे से याद रखना है। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बहुत देर के बाद समझा उनको, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिए आप लोग। ये एक फॉर्मूला है जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, 100% कंसंट्रेशन रहता है। हाँ, इस कंडीशन में मैं इस तफसील बाद में बताता हूं आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है, मलाइका को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया है? नूर, रोशनी, यानी लाइट। लेकिन वो लाइट कैसी है? ये वाली लाइट है? नहीं, वल्लाहु आलम। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और वो रोशनी से पैदा हो गए। हदीस नंबर 388, 3000 या 38,088 हम जिसको कहेंगे, इसको जो है सिलसिलतु हदीस सहिया तरकीम अलबानी 458 में बयान किया गया है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से बनाया है। खलक़तुल मलाइकतु मिन नूरी व खलक़ इब्लीस मिनन नार। वो फरमाते कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से, लाइट से बनाया और इब्लीस को यानी अज़ाज़ील को, यानी जो शैतान है, उसको अल्लाह ताला ने आग से बनाया है। इसी तरह जो है
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، ابلیس کو جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق اس چیز سے ہوئی ہے جس کی وضاحت پہلے ہو چکی، یعنی مٹی سے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ حدیث کا آخری کا حصہ ہے، اس لیے میں آپ کو بیان کیا۔ تو فرشتے کیسے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہیں، لائٹ سے بنے ہیں۔ اور جن کیسے بنے ہیں؟ آگ سے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے جو ہے اسموک لیس فائر، مطلب بغیر دھوئیں والی آگ سے بنایا گیا ہے۔ اور جو انسان ہے اس کو اللہ نے کیسے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا ہے۔ یعنی پہلے انسان، پہلے جن، اور جو ہے فرشتوں کے لیے تو عام بات ہے کہ سب کو نور سے بنایا گیا ہے۔ چلیے دوسرا، ملائکہ کو ذکورت یا انست یعنی مذکر یا مؤنث کی صفت سے متصف کرنا جائز نہیں ہے۔ مطلب نہ وہ فیمینائن، مطلب نہ وہ میل ہے نہ فیمیل ہے، ان کا جینڈر نہیں ہے، ان کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، ان میں بیوی بچے وغیرہ نہیں ہوتے۔ اللہ نے ان کو بس پیدا کر دیا ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیز اور جو کام ان کو دیے وہ کام کرتے رہتے ہیں بنا کسی تاخیر، بنا کسی چوں چرا کیے۔ یہ ایک دم فرما بردار مخلوق ہے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ ان میں میل اور فیمیل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں آیت نمبر 19، اور انہوں نے فرشتوں کو وہ جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان کی گواہی ضرور لکھی جائیں گی اور وہ پوچھے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کہا؟ سورہ زخرف آیت نمبر 19 میں مشرکین مکہ بولتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جن کو بھی اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیریفیکیشن دیا کہ یہ عقیدہ غلط ہے ان کا، یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت وہ لوگ وہاں پر موجود تھے؟ کیا بیس ہے ان کے پاس؟ پروف کیا ہے؟ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مشرکین یا یہود آتے تھے اور کچھ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتا تھا اور پوچھتا تھا ان سے دلیل لو، پروف۔ مطلب ان کی کتابوں میں بھی موجود نہیں تھا، اور مشرکین کے پاس تو کوئی دلائل ہی نہیں تھے۔ اس لیے دلیل بہت اہم چیز ہے دین کے معاملے میں بھی۔ اگر آپ کو کوئی بولتا ہے کہ ایسا ایسا کرو، عصر کے بعد اتنا پڑھو، بیڑا پار، دکان چل پڑی، رشتہ ہو گیا، برکت آنے لگی، تو پوچھنا آپ نے قرآن نے جو کہا ویسے پوچھنا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ثبوت پیش کرو، دلیل۔ کیا قرآن میں لکھا ہے یا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہے؟ بتائیے۔ نہیں ہے تو آپ بچیے، شرک اور بدعات سے بچیے۔ چلیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے ہیں، یہ ضرور پوچھے جائیں گے، اللہ ان سے حساب لے گا قیامت کے دن۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو یہاں پر ہم نے دیکھی کہ وہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، ان کا کوئی جینڈر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف عبادت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک خوبصورت مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ان کے بارے میں اور بھی باتیں آگے آنے والی ہے، سب لوگ دھیان سے دیکھنا ہے، ابھی دھیان سے دیکھو ادھر۔ تیسرا، ملائکہ کی حقیقی تعداد کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، البتہ احادیث میں سے کچھ انتہائی کثرت کا اشارہ ملتا ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے بھی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ جو ہے انگنت فرشتے اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں اس کا اشارہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما فی السماء الدنیا موعد القدم الا علیہ ملک ساجد او قائم۔ کیا فرمایا؟ آسمان دنیا میں پیر رکھنے کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام کی حالت میں نہ ہو۔ اسے تعظیم القدر الصلاۃ للمروزی میں نقل کیا گیا ہے۔ علامہ البانی نے اسے سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 1059 میں نقل کیا ہے، اور اسے حسن کا درجہ دیا ہے۔ مطلب حسن کا درجہ جس حدیث کو ملتا ہے اس کو مانا جاتا ہے، ایکسپٹیبل ہوتی ہے۔ تو جہاں جہاں انسان بچ سکتا ہے، جہاں جہاں جگہ ہو سکتی ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں، ہر جگہ ایک فرشتہ قیام کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور رکوع اور سجود میں ہوتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، سوائے گندگی کی جگہ پر، کیونکہ اس کا ذکر دوسری احادیث میں آتا ہے نا، پوری دنیا مسجد ہے، آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سوائے غلاظت والی جگہ، یعنی بیت الخلاء جو ہوتے ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم وغیرہ جو ہے، ان کو چھوڑ کر دنیا پوری کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد ہے، ہر جگہ نماز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔
تو یہ ایک عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ان کی تعداد لا تعداد ہے، گن نہیں سکتے، صرف اشارہ ہے. مطلب اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت. اتنے فرشتے ہیں، آپ دیکھیے کائنات میں کتنی جگہ ہے، اسپیس کتنا ہے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اسپیس ہی پتہ نہیں لگا سکے ہم کتنا ہے یونیورس. ہر جگہ فرشتے، اتنے فرشتے ہیں. چلیے چوتھے نمبر پر، چوتھا جو عقیدے میں درستگی ہونا چاہیے وہ یہ ہے، تمام مخلوقات کی طرح ملائکہ کو بھی موت آنے والی ہے. فرشتوں کو بھی موت آئیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 اور سورہ قصص آیت نمبر 88 میں بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفوا اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جس میں بھی جان ہے وہ ایک دن مرے گا. تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے پورے دیے جائیں گے. پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اس میں بہت سارے میسج ہیں لیکن ہمارا عنوان نہیں ہے، مختصر سا بیان کر دوں. ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بچے نے سوال کیا تھا کہ حضرت خضر آج بھی زندہ ہے، لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب لفظ یہاں پر استعمال کیا کلو کا مطلب ہوتا ہے ایوری تھنگ. اللہ کو چھوڑ کر یہ سب کے لیے اپلیکیبل ہوتا ہے. کلو سب، کہ ہر ایک کو موت کا مزہ، ہر وہ شخص جس میں جان ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو ختم کر دے گا، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی لوگ ہیں سب ختم ہو جائیں گے. راوی حدیث فرماتے ہیں 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال کا وقفہ گزرے گا، اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، پورے لوگ زندہ ہو گئے. لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا؟ جب پہلا سور پھونکا جائے گا سب مر جائیں گے، جتنی بھی مخلوق دنیا اور اس کائنات کے اندر ہے سب ڈیڈ. پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت، جو موت کے فرشتے ہیں، ان سے کہے گا کہ تمام فرشتوں کو بھی ختم کر دو. ان سب کی روح قبض کر لی جائے گی، سب مر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا ملک الموت کو کہ تم بھی اپنے آپ کو موت دے دو، ختم کر لو. اللہ کا حکم ہوگا اور وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس دن آواز لگائے گا کہ این الجبار المتکبر، کہاں ہے دنیا کے وہ جابر اور متکبر، وہ بادشاہ؟ آج کا بادشاہ میں ہوں. قرآن میں اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لے گا. اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے، ہمارے ہاتھ جیسے نہیں، وہ کیسے ہے اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، اس کا کہیں تفصیل نہیں آتی ہے. اللہ پوری کائنات کو اپنے ایک ہاتھ میں لے لے گا اور کہے گا آج کا مالک میں ہوں. کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے مالک کہاں ہے؟ تو ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. فرشتے بھی مریں گے قیامت کے بعد. چلیے، ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حسین اور جمیل پیدا کیا ہے اور بہت ہی قوی اور شدید یعنی طاقتور بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی، اسے نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے سکھایا ہے، یعنی اللہ کے رسول کو. ٹھیک ہے، جو بڑی طاقت والا ہے سو وہ بلند ہوا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. سورہ نجم آیت نمبر 5 اور 6. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو جب پہلی بار ان کی اصلی حالت میں دیکھا تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان تھے، اور میں نے دیکھا ان کا جو پر تھا وہ اس کو پھیلائے ہوئے تھے جس سے پورا آسمان چھپ گیا. اب اندازہ لگاؤ فرشتے کتنے بڑے ہوتے ہیں. ایک پر کھولا انہوں نے، پورا آسمان چھپ گیا. اور ایسے جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر ہے، 600. اور فرشتے کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ایک فرشتہ ہے جو سور پھونکنے والا ہے. کون ہے؟ ہاں ویری گڈ، معلوم ہے آپ لوگوں کو. آپ کو پتا ہے وہ اللہ کے حکم میں آج تک کھڑے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھ میں سور ہے جس سے ایک انسٹرومنٹ جیسی چیز ہے جس کو وہ پھونک ماریں گے، جس میں سے ایک آواز نکلیں گی. آواز اتنی تیز ہوگی کہ جس سے سب مر جائیں گے. بس وہ سور لے کر کھڑے ہوئے ہیں، گردن ٹیڑھی ہے، نگاہیں ٹیڑھی ہے، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں. جب سے کائنات بنی تب سے وہ کھڑے ہیں.
اور قیامت تک کھڑے رہیں گے. دیکھیے ایسے ہوتے ہیں فرشتے. اور ان کی جسامت کیسی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے تیز رفتار سے اڑنے والا پرندہ کون ہے؟ فیلکن. 300 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے جاتا ہے فیلکن. پتا ہے نا آپ کو؟ ہاں فیلکن بہت تیز رفتار سے جاتا ہے وہ 300 کلومیٹر پر آور. کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے تیز پرندہ بھی اگر ان کے کاندھے سے وہ فرشتے کے اڑنا شروع کرے گا تو ان کے کان کی لو تک پہنچنے کے لیے اس کو 70 سال لگے گی. اتنا ڈسٹنس 70 ایئرس کا وہ فرشتے کا. اب دنیا کتنی چھوٹی ہوگی ان کے سامنے، جبکہ وہ فیلکن کو اگر دنیا میں گھمایا جائے تو ایک دن سے کم وقت میں پوری دنیا کے چکر لگا لے گا. اب فرشتہ کتنا بڑا ہے سوچیے آپ. ہم بچوں کو شیطان بڈھا اس سے ڈراتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے آئیں گے. نیک عمل کرو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، شیاطین سے حفاظت کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے. فرشتے بڑی قوی اور مضبوط قوم ہے، مخلوق ہے، اللہ کی سب سے الگ مخلوق ہے. آپ نہیں جانتے ان کے بارے میں. لوط علیہ السلام کی 30 سے زیادہ بستیاں تھی. جبرائیل علیہ السلام نے صرف ایک پر میں سب کو اٹھا لیا اور پٹک دیا فریکشن آف سیکنڈ میں. مرغے نے بانگ لگائی، ککڑو کو اتنا بولنے سے پہلے تو بستیاں نیچے آ کر پٹک دی گئی تھی، پورے ختم. 30 ولیجز ایک ساتھ ڈرل کر کے زمین کے نیچے سے نکالو انہوں نے سب کو ایک ہی پر سے. فرشتے ایسے رہتے ہیں. تو ہم فرشتوں کو حقیقت جانتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بڑے قوی مضبوط بھی ہے. ٹھیک ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں تفسیر ابن جریر میں کہ ذو مرہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ذو مرہ یعنی ذو منظر حسن، یعنی وہ بہت خوبصورت بھی ہے. اس کو جو ہے تفسیر ابن جریر میں طبری میں نقل کیا گیا ہے کہ بہت حسین اور جمیل ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جب کسی بد انسان کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں تو اتنی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں کہ وہ بندہ ڈر جاتا ہے، اس کے ہوش حواس اڑ جاتے ہیں. اتنی بدصورت شکل لے کر آتے ہیں موت کے وقت ملک الموت. اور اچھے انسان کی روح قبض کرتے ٹائم وہ ایسے آتے ہیں کہ خوبصورت حسین نوجوان کی طرح، جس کو دیکھ کر مرنے والا خوش ہو جاتا ہے اور آسانی سے ان کی روح نکال دی جاتی ہے. چلیے 5واں پوائنٹ میں آپ سے پوچھوں گا، سارے پوائنٹس کون کون سی چیزوں پہ ایمان رکھنا ہے. انسان کی طرح ملائکہ نہ کھاتے پیتے ہیں اور نہ شادی بیاہ کرتے ہیں. علامہ فخر الدین رازی نے اس پر علماء کا اتفاق نقل کیا ہے. مفتاح الغیب للرازی کتاب جلد 1 صفحہ نمبر 90 فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. حوالہ ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، جب فرشتے ان کے پاس آئے، جبرائیل علیہ السلام اور 2 فرشتے مہمان بن کر آئے تھے لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب لانے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بکرا ذبح کیا، کھانا تیار کیا، کیونکہ مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کی خاص بات تھی. جب کھانا پیش کیا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ہم کھاتے نہیں ہیں. جس سے ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کیا معاملہ ہے. پھر پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے. کہا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم لوط کی بستی پر عذاب لے کر آئے ہیں. جس پر حضرت سارہ مسکرائی کہ وہ خوش ہوئی کہ یہ ایسی قوم ہے جنہوں نے بہت ستایا لوط علیہ السلام کو، اب ان پر ان کی شامت آئی ہے، ان پر عذاب آیا ہے. تو فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، نہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ ان کو ضرورت حاجت کی ضرورت ہے، اور نہ ان کو جو ہے بیوی کی ضرورت ہے. یہ نکاح بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. چلیے 6، اپنے پاس تو کیا کیا چیزیں بنائی جاتی ہے فرشتوں کے تعلق سے، غیر قوموں کا چیزوں کا ہم نے لے لیا. اللہ کے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی کاپی کرے گا وہ اسی میں سے. اپنے پاس کیا تو چیرب بول کے ایک فرشتہ دیکھو، آپ نے دیکھا تو ایک چھوٹا سا ننگا بچہ، اس کو پر لگے ہوئے، فرشتہ بتاتے، وہ تیر مارتا، 2 دلوں کو ملاتا. ایک لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے تو ان کا آپس میں کنیکشن مشاتا ہے، مطلب وہ ادھر سے تیر چھوڑتا، دونوں کے دل ہاتھ چمکتے، دونوں ایک دوسرے سے قریب آ جاتے. یہ کہاں سے لائے؟ یہ تو عیسائیت میں بھی نہیں ہے، یہ مشرکوں کے عقیدے ہیں، یہ پورے فحش لوگوں کے عقیدے ہیں. دنیا کو بہکانے والے جو لوگ ہیں، جو دنیا میں بےہودگی پھیلاتے ہیں، جس کے تعلق سے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں، مومنوں کو برائی کی طرف ترغیب دینے کے لیے آلات کو خرید کے لاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو عجیب عجیب قصے کہانیاں بنائی جا رہے فرشتوں کے تعلق سے.
پھر فرشتوں کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. کچھ مسلمان ہیں اسٹینڈ اپ کامیڈی کے نام پر فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, جنوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک آدھ فرشتے اور ایک آدھ جن نے سیریس لے لیا تو یہ تو گیا کام سے. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتے تو بہت دور کی بات ہے, جن نے بھی سیریس لے لیا تو گئے کام سے. تو مذاق نہیں اڑا سکتے آپ دین کے کسی بھی چیز کا. کسی علماء کا اتفاق ہے اس بات پر, تمام مکتب فکر کے علماء کہتے ہیں دین کے معاملات میں چیزوں کا مذاق اڑانا کفر ہے, اور ایسی محفل میں جانا بھی گناہ ہے. آپ بولیں گے نہیں وہ بول رہا ہے میں تو سن رہا ہوں, لیکن آپ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں ہنسی مذاق کے لیے. نہ ایسی چیزوں کو آپ تھیٹرز میں دیکھیں, نہ کوئی پروگرامز ایسے اٹینڈ کریں, نہ کوئی ایسی چیزوں کو آن لائن آپ دیکھیں. آپ ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں. یہ فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ اپاہج لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ والدین کا مذاق اڑاتے ہیں. اکثر اسٹینڈ اپ کامیڈی میں نے دیکھا کچھ لوگ اپنے والدین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. یہ کفر ہے, جائز نہیں ہے. اسلام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے بعد جو درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے, اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جوک کے نام پر. جائز نہیں, گناہ ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 6, ملائکہ دن و رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور انہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سورہ فصلت آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں فَنِسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبَّكَ يُسَبَّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. پھر اگر وہ تکبر کرے اور وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہے وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ نہیں اکتاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ یعنی جو کافر ہے, جو تکبر کرے, تو اللہ کو ان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کی بھلائی کے لیے سب ان تک ایک نبی بنایا جو ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہے, اور وہ اسی کو تان تشنی کرتے ہیں, کڑوی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ اگر تکبر کرتے ہیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان کی, کیونکہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور اکتاتے بھی نہیں ہیں. جیسے میں یہاں پر کھڑا ہوں تھوڑی دیر کے بعد میرے پیروں میں درد ہوگا, آپ نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوں گے پیروں میں درد ہوگا, لمبی رکعتیں پڑھیں گے درد ہوگا. فرشتوں کو کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا نا وہ فرشتہ جب سے دنیا کائنات بنی ہے تب سے ایسے ہی کھڑا ہے. وہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہماری تھوڑی سی عبادت سے اللہ خوش ہو جائے, راضی ہو جائے اور ہم کو جنت میں ڈال دے تو ہم پر احسان ہے اللہ کا. ورنہ اللہ کے فرشتے تو ایسے ہیں جب سے کائنات بنی کچھ سجدے میں ہے تو آج تک سجدے میں ہیں, اور کچھ رکوع میں ہے تو آج تک رکوع میں ہے. اور ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول جب معراج پر گئے تھے تو وہاں پر ایک مقام تھا, کیا نام تھا اس کا؟ بیت المعمور. وہاں پر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف, وہاں پر طواف کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. 70,000 فرشتے ایک وقت میں عبادت کرتے ہیں. 70,000 سنگل ٹائم میں. کتنا ایک وقت میں؟ کتنے؟ 70,000. اور جو فرشتہ ایک بار وہاں طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا. اب لگاؤ کتنی تعداد, کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے آپ. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہم خوش مت ہو عبادت کر کے, بلکہ اس میں تو ہمارا فائدہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, خوش ہو جائے. چلیے 8واں پوائنٹ, تمام ملائکہ جتنے بھی فرشتے ہیں سب کے سب معصوم ہیں, اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. غور سے سنیے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, میں اور آپ ہم سب کے لیے ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, میرے اور آپ کے لیے, یہ ہمارے لیے. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے اے ایمان والو, تو کون ایمان والے؟ ہم ہے نا, کہ یہود اور نصارہ ہے. تو اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہم بات نہیں کر رہے, ہم ایسے بیٹھے ہوئے. اللہ ہم سے بات کر رہا ہے اے ایمان والو. قرآن کی آیت جب یہ آتی ہے نا, علماء کہتے ہیں الرٹ ہو جانا کہ اللہ ہم سے مخاطب کر رہا ہے, اور جس نے یہ بات نہیں مانا اس نے کفر کیا. کہ اللہ ایمان والوں سے بات کر رہا ہے اور وہ ایمان والا بات نہیں مانے گا تو کفر کیا اس نے. کہا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہے, جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے.
اپنے آپ کو بھی نیکی کے راستے پہ چلانا ہے، بہن بھائی والدین، فیوچر میں بیوی بچے، سب کو جہنم سے بچانا ہے۔ اور اس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ پتھر ہوتا ہے کیلشیم کاربونیٹ، جانتے ہیں آپ لوگ؟ پتھر کیا ہوتا ہے؟ کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے۔ اور ہماری ہڈیاں کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی کیلشیم کاربونیٹ ہے۔ 2000 فahrenheit پہ پگھلنا شروع ہوتی ہے ہڈیاں یا پتھر، تو جہنم کا ٹیمپریچر اس سے زیادہ رہے گا کہ وہاں پر یہ سب جلیں گی نہیں، پگھلیں گی نہیں، بلکہ ایز اے فیول یوز ہونے والی ہے۔ تو کتنا ٹیمپریچر ہے جہنم کا، سوچو آپ۔ تو کہا کہ اس آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ کہاں فکر ہے ہم کو؟ ہم خود بگڑے ہوئے، گھر والوں کو کہاں سے بچائیں گے؟ کہا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، کیونکہ اس کا ایندھن بڑا خطرناک ہے، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے۔ اس پر سخت دل فرشتے، مضبوط فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ ایسے فرشتے ہیں جو ذرا بھی مسکراتے نہیں۔ جہنم کا ایک داروغہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مالک۔ کیا نام ہے اس کا؟ بہت خطرناک۔ وہ ذرا بھی مسکراتا نہیں، وہ آج تک مسکرایا نہیں، اور اس کو ذرا بھی رحم نہیں آئے گا، لوگوں کو بس آگ میں بھرتے جائیں گا۔ اس کے دل میں ذرا بھی نرمی نہیں آئیں گی۔ جیسے کچھ فرشتے ہیں نا دنیا کے اندر، وہ آپ کی تکلیف دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے، اللہ بندے کی مصیبت کو دور کرتے، ایسے بھی فرشتے ہیں۔ لیکن جہنم والے فرشتے جو ہے، اللہ نے ان کو خاص ٹاسک کے لیے بنایا ہے۔ ان کا کام ہی ہے جلانا، رحم نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ سخت دل ہے، ذرا بھی رحم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہوگا، اس لیے وہ رحم نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے فرشتوں کا بھی مذاق اڑاتے، کتنی گناہ کی بات ہے۔ ارے یہ تو فرشتہ مالک کے جیسا ہے، بولے کسی کا رنگ کم ہے تو بولتے مالک جیسا ہے۔ جب وہاں پہنچیں گے مالک کے پاس تو وہ یاد دلائے گا میرا مذاق بناتے تھے، اور ایسی آگے کہ انسان کے سارے ہوش اڑ جائیں گے وہاں پر۔ مذاق فرشتوں کا آپ نہیں بنا سکتے۔ سخت دل فرشتے مقرر ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو وہ انہیں حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو حکم دیے جاتے ہیں ذرہ برابر بھی ڈس اوبیڈینسی نہیں کرتے۔ ہمارے پاس ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ نکلا، گمراہی کی طرف چلا گیا۔ یہ 1 انچ آگے پیچھے نہیں جاتے، فرشتوں کی صفت ہے، جو اس پر گڑبڑ کرے وہ کفر کافر ہو گیا۔ ایک گروہ ہے ہمارے جو ہے آس پاس میں کچھ رہتے ہیں لوگ، کیا بولتے معلوم؟ نبوت بولے اللہ کے رسول کو نہیں ملنے والی تھی، حضرت علی کو ملنے والی تھی۔ دکھنے میں دونوں ایک جیسے تھے، تو غلطی سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے۔ ارے یہ کوئی فلپ کارٹ کا پارسل ہے جو ادھر سے ادھر چلا گیا؟ ارے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ سب سے بڑے فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی بھی فرشتے سے چھوٹی بھی مسٹیک نہیں ہوتی، جتنا بولا جاتا ہے اتنا ہی کرتے، ایک دم پریسائز ورک، ایک پتہ بھی نہیں ہلاتے اللہ کے حکم کے بغیر۔ اور وہ بول رہے کہ غلطی سے حضرت علی کو دینے کا تھا نبوت، اللہ کے رسول کو دے دی۔ یہ کفر ہے۔ یہ شخص ایسا عقیدہ رکھے گا کافر ہو جائے گا۔ فرشتے مسٹیک نہیں کرتے، سمجھا آپ کو؟ تو یہ عقیدہ بھی ہمارا درست ہونا چاہیے۔ 8واں نمبر پہ 8 پوائنٹ ذرا دھیان سے آپ لوگ سنیے۔ فرشتے مومن بندوں سے محبت کرتے ہیں، جو اسلام لایا، نیک کام کیا، برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو فرشتے اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اس کو اچھا جانو۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص کو پسند کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام پورے فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں بندہ نیک ہے، دین پر چلتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، رسول کی بات مانتا ہے۔ مطلب حدیث میں سب نہیں ہے لیکن میں اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں۔ اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو تمام فرشتے تم بھی اس سے محبت کرو۔ تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر تمام فرشتے اللہ کے حکم سے ان تمام لوگوں کے دلوں میں جو دنیا میں رہتے ہیں اس شخص کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، اور وہ شخص مقبول ہو جاتا ہے، لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں،
مطلب اس کی عزت کرتے، اس کو آئیڈیل سمجھتے، اس جیسا بننا چاہتے، اس کے راستے پہ چلتے اور وہ اس کو عزت اور مقام دیتے ہیں۔ تو عزت اور مقام چاہیے تو دیندار بنیے۔ آج دیکھیے جو کفر پر لوگ اڑے ہوئے ہیں، اسلام کا مذاق بناتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق بناتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں جو اسلامک بڑی بڑی پرسنالٹیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا جو بہت سارے بڑے علماء دین گزرے ہیں، یہ ان کو برا بھی بولیں گے لیکن دل سے بولتے ہیں کہ یہ آدمی کی زندگی میں سے ہم کوئی نقص نہیں نکال سکتے، غلطی نہیں نکال سکتے، اور دل ہی دل میں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ دشمن بھی یقین کرتا ہے، مشرکین مکہ ابو جہل اسلام نہیں لایا، آخر تک اسلام نہیں لایا، لیکن بولتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات سچی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اور آج کے یہود اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانی وحی آتی تھی، وہ سچے تھے، لیکن ہم ایمان نہیں لا سکتے ان پر۔ حسد، تکبر، دنیا نے ان کو روک کے رکھا، تو دل سے عزت کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث تھی یہ 3209، نیک بنیے، نماز، قرآن کی تلاوت، قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، اس کو سیکھیے، صرف قرات مت کیجیے، اور اپنے زندگی میں لانے کی، جو جتنا نیک بنے گا اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا اونچا ہوتے جاتا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رحمت کے کچھ خاص فرشتے ہیں جو اپنے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اور ان کی دعاؤں پر وہ آمین آمین کہتے ہیں۔ اس کو صحیح مسلم نے نقل کیا ہے۔ مطلب ایک نیک بندہ ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، شرک نہیں کرتا ہے، بدعت نہیں کرتا ہے، خالص ایمان پر ہے، اور جب وہ دعا کے لیے بیٹھتا ہے تو فرشتے آ کر آمین کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ایسی مخلوق ہے، وہ معصوم ہے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو اللہ ان کی دعا کیوں قبول نہیں کرے گا؟ تو فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے، اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی؟ ایک جگہ اور آتا ہے کہ ایک بندہ جب اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، چاہے اس کا سگا بھائی ہو یا کوئی اس کا مومن بھائی ہو، مسلمان بھائی، اس نے دیکھا اپنا ایک مسلمان بھائی تکلیف میں، پریشانی میں ہے، چاہے وہ ہمارے شہر میں رہتا ہے، اسٹیٹ میں رہتا ہے، دوسرے ملک میں رہتا ہے، دنیا میں کہیں رہتا ہے، اور اس بندے نے اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرا اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، تو آپ کو پتا ہے فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ پہلے اس بندے کے حق میں دعا قبول کر، اس کی دعا پہلے قبول کر، کیونکہ یہ اپنے بھائی کی فکر کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین مخلوق آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، فرشتے، اتنا آپ کا خیال رکھتے ہیں فرشتے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 10واں پوائنٹ، جو لوگ نماز جمعہ کے لیے جلدی حاضر ہوتے ہیں، ملائکہ ان کے ناموں کی تسجیل کرتے ہیں، یہاں تک کہ خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے درمیان دروازے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں یا کسی بھی مسجد کے پاس، سب سے پہلے آنے والے کو وہ اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے، اس طرح مینڈے کی قربانی کا ثواب نیکسٹ آنے والے کو، پھر اس کے بعد مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے مرغی صدقہ کرنے کا بھی آتا ہے ایک روایت میں، لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفتر، اپنے رجسٹرز بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 929 نمبر کی حدیث ہے۔ اس لیے جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ بچے سوال کرتے اب جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا، کسی وجہ سے ہم لیٹ گئے تو پھر کیا کرنا؟ نماز تو پڑھ لینا، آپ گناہ سے بچ جائیں گے نا، کیونکہ چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا، لیکن آپ کو اجر نہیں ملا، جمعے کا ثواب نہیں ملا۔ اور جو جان بوجھ کر جمعہ چھوڑتا ہے وہ گناہ کبیرہ میں چلا جاتا ہے، کچھ علماء نے لکھا۔ اور جو 3 مسلسل جمعہ نہ پڑھے جان بوجھ کر، بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، الگ بات ہے، مجبوری، جان بوجھ کے جو 3 جمعہ نہیں پڑھتا ہے، مرد اسپیشلی، ٹھیک ہے، مسافر کے لیے چھوٹ ہے، بیمار کے لیے چھوٹ ہے، عورتوں کے لیے چھوٹ ہے، مرد کے لیے جو گھر یہاں پر مقیم ہے، شہر میں رہتا ہے، جان بوجھ کر 3 جمعہ چھوڑے گا، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے وہ آدمی، جان بوجھ کر 3 جمعہ جو چھوڑ دے۔ بچنا چاہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلے 11 نمبر پر پوائنٹ ہے، بعض ملائکہ کے نام یہ ہیں، کچھ نام میں بتاؤں گا، کچھ آپ سے پوچھوں گا۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام، میں نے کہا یہ فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے 600 پر ہے، یہ سب سے بڑے فرشتے ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، صدرۃ المنتہا تک، یعنی جو آخری لمٹ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی، وہاں تک پہنچتے ہیں۔
اس کے آگے ان کی بھی لمٹ نہیں ہے، وہ بھی نہیں جا سکتے، مطلب ان کی لمٹ ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ڈیوٹی ہے نبیوں پر وحی لے کر آنا، جیسے قرآن کو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ دوسرے فرشتے بھی آئے، یعنی اسپیشل سورہ فاتحہ کے لیے کئی فرشتے اترے تھے۔ سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلت ہے کہ کئی فرشتے اترے تھے اس کو جب وحی لے کر آئے تھے، اس کا نزول ہوا تھا۔ اکثر قرآن پورا جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اس سے پہلے والے انبیاؤں کو بھی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر جاتے تھے۔ قوموں پر جو بستیوں پر عذاب آیا وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، کسی اور فرشتے کے ساتھ بھی آتے تھے اور تنہا بھی آتے تھے۔ اور اس لیے تو یہود بولا کرتے تھے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، ہم پر عذاب لاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے فیور میں سپورٹ میں قرآن کی آیت نازل کی، جو جبرائیل کا دشمن، جو میکائیل کا دشمن، وہ اللہ کا دشمن، وہ اللہ کا دشمن ہو گیا جس نے جبرائیل سے دشمنی کی۔ فرشتوں سے دشمنی، اللہ تعالیٰ سے دشمنی، اللہ تعالیٰ سے دشمنی، دنیا اور آخرت سب برباد۔ کا جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا۔ تو یہ عذاب لے کر آتے تھے، اس طرح ان کے بہت سارے فرشتے ان کے ماتحت ہیں، تو ان کو بھی ڈیوٹیز لگانا، ان کو ذمہ داریاں سونپنا، یہ بھی جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں۔ اور ایک بار وہ انسانی شکل لے کر بھی آئے، صحابہ کے درمیان آپ نے دیکھا نا حدیث جبرائیل جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا، جس پر پورا یہ ایمانیات کا پورا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو انسانی شکل لے کر بھی آتے ہیں فرشتے، جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ اس طرح جبرائیل علیہ السلام مدد کے لیے جنگ بدر میں بھی آئے، اور دیگر بہت سارے ان کے جو ہے فضائل بھی آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے۔ اس کے بعد ہے اسرافیل علیہ السلام۔ اسرافیل علیہ السلام کون ہے؟ جو سور پھونکنے والے ہیں، ان کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا۔ اس طرح جو ہے مالک، جہنم کے داروغہ ہیں، یہ فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے جہنم کو دہکانا اور اس میں لوگوں کو سزا کے لیے داخل کرنا جو قیامت کے بعد ہوگا۔ اس طرح ایک اور ایک ہیں دو فرشتے، منکر نکیر۔ منکر نکیر کون ہے؟ کہاں پر آئیں گے؟ وہ قبر کے اندر آئیں گے۔ ان کے تعلق سے آتا ہے منکر نکیر بڑے ڈراونے ہیں۔ آپ بولیں گے ہم نے کہا فرشتے خوبصورت ہے، لیکن کچھ ڈیوٹیز کے حساب سے ان کو ویسے بنایا گیا ہے۔ منکر نکیر ڈراونی صورت کے، اور ان کی آنکھ کی انگاروں کی طرح آنکھیں ہیں ان کی، اور ان کے دانت بیل اور جانور کے سنگوں کے برابر ہے، اور وہ اپنے دانتوں سے زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کے مطلب اتنی زبردست، بلیڈ سے بھی زیادہ خطرناک دانت ہیں ان کے، وہ زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ٹنل مشین کس طرح آتی ہے نا، تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے، واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے۔ اور یہ آ کر سوال کریں گے من ربک، من دینک، من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے۔ جس نے اپنی زندگی ایمان پر گزاری ہوگی آرام سے جواب دے دے گا۔ فرشتہ اس کو پوچھے گا یہ تم نے سب کہاں سے دیکھا، نبی تو ابھی نہیں ہے نا، تو بندہ کہے گا میں نے قرآن میں پڑھا۔ اب جو قرآن پڑھتا ہے وہ بولے گا نا، تو پھر اس کو ایک نیند، آرام والی نیند میں سلا دیا جاتا ہے، ایک جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور وہ بندہ سو جاتا ہے۔ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر چوڑی ہو جاتی ہے، اور آرام سے سوتا رہتا ہے۔ ایک بار بس قبر اس کو ماں کی گود کی طرح ہلکا سا دباتی ہے اور پھر چھوڑ دیتی ہے۔ اب وہ آرام سے سوتا رہے گا قیامت تک، اور صبح اور شام اس کو اس کا جنت میں مقام دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے پہلی سیڑھی قبر، برزخ کی زندگی پہلی سیڑھی ہے۔ نیک بنی ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ دنیا میں یہ شور غول، ناچ گان، تماشا اور گھومنا پھرنا یہ سب ٹیمپرری ہے۔ اور جو بد کردار بندہ ہوگا، گنہگار بندہ ہوگا، اگر یہ تین سوال کے جواب رٹ کے بھی چلے جائے تو کیا بولے گا معلوم آپ کو؟ لوگ کہتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے، لوگ کہتے تھے میرے نبی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے، اور کتاب میں نے نہیں پڑھی، قرآن جو نہیں پڑھتے۔ فرشتہ ایک گز نکالیں گے، منکر نکیر ہیں، یہ کیا کریں؟ گز، لوہے کی راڈ، اتنی بڑی ہے، اتنی چوڑی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پورے انسان اور پورے جن ایک جگہ مل جائے، بلینس میں انسان سب ایک جگہ جمع ہو جائے، سب مل کر اس راڈ کو ہلا بھی نہیں سکتے، اتنی ڈینجر ہے۔ اور وہ ایک ہی فرشتہ اٹھا لیتا ہے، فرشتے ایسے ہوتے ہیں، اور وہ اس بندے کے سر پہ مارے گا جس سے اس کا سر تربوز کی طرف پچک جائے گی، اور وہ چیخ مارے گا زور سے۔ تمام مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے جن اور انسان کی۔ اللہ کے فرمایا کہ انسان اگر عذاب قبر کو دیکھ لے مسکرانا چھوڑ دے گا انسان،
وہ فرشتے اتنے خطرناک ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے، مارتے رہتا ہے، اور وہ بندہ درد کے مارے چیختا رہتا ہے. پھر بڑے بڑے سانپ بچھو اس کے جسم پر لوٹتے ہیں. آپ بولیں گے قبر کھودا تو ہم کو کچھ دکھا نہیں، تو وہ برزخ کی زندگی میں چلے گئے. برزخ کا ایکچوئل پوزیشن کا ہے کسی کو نہیں پتا ہے، ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. بہت ساری چیزیں دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے، الیکٹران پروٹون ہم نہیں دیکھ سکتے، تو وہ بھی غائب کا معاملہ ہے. کہاں سے دیکھیں گے آپ؟ ہمارا ایمان ہے اس پر. اور وہ ازدھا ایسا ہے کہ ایک جگہ ڈس مار دے زمین پر تو وہاں پر کئی سالوں تک کھیتی نہ ہو، اور وہ آپ کو ڈسے گا. کس کو؟ جس نے دین پر زندگی نہیں گزاری. یہ منکر نکیر ہے. اس کے بعد ہے ہاروت اور ماروت. کون ہے ہاروت ماروت؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہاں، سورہ بقرہ کے اندر ان کا ذکر ہے نا. ہاروت اور ماروت دو فرشتے اللہ نے ان کو بھیجا تھا زمین پر. یہ جادو لوگوں کو سکھاتے تھے کیونکہ یہ آزمائش کے طور پر بھیجے گئے تھے. اور وہاں کی قوم جو بابل شہر تھا، عراق میں شہر تھا بابل، قرآن میں اس کا ذکر ہے بابل شہر میں فرشتے آئے اور لوگوں کو جادو سکھاتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے بول کر کرتے تھے. جیسے میں آپ کے پاس آؤں، کچھ لوگ اس میں شک میں پڑتے جب وہ غلط تھا تو فرشتوں نے کیوں سکھائے؟ ٹیسٹ. بغیر ٹیسٹ کے کیسے ہوگا؟ میں آپ کے پاس آتا ہوں، ایک پیپر دیتا ہوں، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، اگر آپ اس کو پاس کر لیتے تو آپ کو پرائز ملے گا. اور آپ کرتے ہیں اور آپ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے پڑھائی نہیں کی. غلطی آپ کی ہے نا. کیا آپ بولیں گے ٹیسٹ ہی کا کو رکھے تھے؟ اگر ٹیسٹ ہی نہ رہتا تو میں فیل ہی نہیں ہوتا تھا نا. میں نے شراب لا کے رکھ دیا آپ کے سامنے، یہ شراب ہے اور یہ شہد ہے، آپ کیا لینا پسند کریں گے؟ آپ کا ٹیسٹ ہے، وہ بول رہا ہوں آپ کا ٹیسٹ ہے، اور آپ جان بوجھ کر شراب لیں گے تو گنہگار کون ہوئے؟ آپ ہوئے نا. میں نے تو کلیئریفیکیشن بھی دیا کہ ٹیسٹ ہے آپ کا ٹیسٹ. تو فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ یہ جادو اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، اس کا غلط استعمال مت کرنا. لیکن لوگوں نے اس کو سیکھا اور میاں بیوی کو لڑوانے کے لیے استعمال اس کا سب سے پہلے کیا. ایسے لوگوں نے کفر کیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، اس میں مدد کرنے والا، شامل ہونے والا، سب گنہگار ہیں. اور جادوگر اسلامی شریعت میں اگر وہ پکڑا جائے اسلامی مملکت میں تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، گردن صاف، اس کی سزا ہے جادوگر کی. چلیے، تو یہ شعبدے باز جو ہوتے ہر محلے میں ایک دکان رہتی، اوپر لکھتے قرآن حدیث سے علاج، لیکن کرتے پورے جادو کے کام. بچیے ان سے. چلیے، ہاروت اور ماروت تھے وہ دو فرشتے جو لے کر آئے تھے. انسان کی پیدائش کے وقت بھی ایک فرشتہ آتا ہے، اس کو جنین کا فرشتہ کہتے ہیں. جنین وہ مادر رحم جہاں بچہ ہوتا ہے، وہاں پر وہ فرشتہ آتا ہے اور وہاں پر وہ سب کچھ لکھ دیتا ہے. یہ پروسیس ہوتا ہے 120 دن، 40 دن کے بعد، 120 ڈیز کے بعد اس میں جان آتی ہے اس بچے میں، اور فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ اس کا عمل کیا ہوگا، رزق کتنا کمائے گا، اجل موت، نیک بخت ہوگا کہ بد بخت ہوگا. یہ تمام چیزیں اس کے بارے میں، یہ 5 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تمام چیزیں اس کے بارے میں لکھ دی جاتی ہیں. قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان چیزوں کو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں سونوگرافی سے پتہ چل جاتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد وہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مطلب بد ہے یا نیک ہے کوئی نہیں جانتا بڑا ہو کر کیا ہونے والا ہے، صرف اللہ کے علم میں. تو فرشتہ اس وقت لکھ دیتا ہے سب کہ کیا کیا وہ کرنے والا ہے. پھر وہی تقدیر کا معاملہ ہے. ابھی انشاءاللہ تقدیر پر ایمان کا جب آئے گا اس میں کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سب چیزیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے اور کچھ فرشتوں کا ذکر آتا ہے، جیسے ملائکۃ الجبال. طائف والوں نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی، پتھر مارے، یاد ہے نا آپ کو ستایا. تو پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دے تو میں ان پوری بستی کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں پیس دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں گی. ان کو چھوڑ دیا گیا. یہ آزمائش کے طور پر بھی اللہ کے رسول کے پاس بھیجا گیا تھا اللہ کے حکم سے کہ آپ کا کیا اس پر حکم ہوتا ہے، آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے فرشتے اور بھی ہے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ بدر میں بھی آئے، اور بھی دیگر جنگوں میں انہوں نے آ کر مسلمانوں کی مدد کی، صحابہ کی مدد کی. انسانی شکل میں بھی فرشتے آئے، جیسے قرآن میں بھی واقعات ہیں، کچھ حدیث کے اندر واقعات ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ 3 لوگ تھے، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا. فرشتے نے آ کر ان کی پوری مرادیں پوری کر دیا تھا.
کہ میرا گنجاپن چلا جائے, میرے آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے. 3 لوگ تھے نا, ایک کوڑی تھا, بیمار تھا, تو فرشتے نے انہوں نے دعا کی, فرشتے نے ان کے لیے دعا کی, تو وہ انسانی شکل میں آیا تھا. لیکن بعد میں فرشتہ واپس آیا مدد مانگنے کے لیے, اللہ نے تم کو اتنا دیا, مجھے دو کچھ. تو وہ بولنے لگے نہیں, ہم نے اپنی محنت سے کمایا. تو ان کے حالات پھر سے ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے. تو ایسی آزمائش کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں, ٹیسٹ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اور اس طرح جو ہے اور بھی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے احادیث کے اندر, اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے سے جو ہے کچھ کام کرواتا ہے. کچھ لوگ اسرافیل علیہ السلام کا, ملک الموت کا نام اسرائیل بولتے ہیں, لیکن کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. چلیے, اس طرح فرشتوں کو کیا انسان دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں, جیسے جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی شکل میں آئے تھے, انسانی شکل میں, تو ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی وہ آ سکتے ہیں, لیکن ہم پہچان سکیں گے نہیں پہچان سکیں گے وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے. وقت کی کمی ہے, اس لیے میں نے مختصر سا کوشش کی جتنا ہو سکتا تھا آپ کے سامنے اہم نکات رکھنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فرشتوں پر ویسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہمارا معاون اور مددگار فرمائے, ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے مددگار فرمائے. مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کا صحیح علم نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.